رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت ہو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی. اچھا، نماز میں آپ دیکھیے کہ نمازوں کی حفاظت، وضو، رکوع اور سجود، 3 چیزیں بیان کی گئی. کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی 3 تہائیاں ہیں. نماز 3 حصوں میں، 1/3 طہارت، 1/3 رکوع اور 1/3 سجود. یعنی یہ اہم ترین چیزیں. کھڑے ہونا تو کھڑے ہونا ہی ہے، لیکن اگر رکوع ٹھیک نہیں کیا، سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، شاید اس کے رکوع اور سجدے مکمل نہیں ہوتے، اور بدترین چوری نماز کی چوری. تو اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارا رکوع اور سجدہ کس قسم کا ہے. باقی تو پھر آپ دیکھیے بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہی ہے نا، قیام ہے اور نیچے اتحیات میں بیٹھے ہیں، لیکن عبادت کا اصل جسر جو ہے یا اصل جو اظہار ہے وہ انسان کے جھکنے میں ہے. عبادت میں تعظیم اور محبت دونوں ہیں، اور تعظیم کا اظہار رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ جو ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، یعنی نماز کی شکل میں یا دیگر فرائض کی شکل میں، ان میں خوبصورتی لائیں. اور وہ خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ البر حسن الخلق، اور پھر جس سے دل میں اطمینان آئے. کیونکہ اس کے اپوزٹ کیا بتا، والاثم ما حاک فی نفسک. اگر نماز پڑھ کے دل میں بےچینی آ رہی ہے، روزہ رکھ کے دل میں پریشانی آ رہی ہے، زکوٰۃ دے کے دل میں تنگی آ رہی ہے، حج کر کے آپ تھکن سے ہی چور ہیں اور اسی کے شکوہ گلا کر رہے ہیں، تو پھر خوبصورت تو نہ ہوا نا کچھ بھی، حسن و خلق تو نہ ہوا. تو عبادت کے بعد دل کے اندر ایک اطمینان بھی آنا چاہیے کہ شکر ہے یہ ادا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا. تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا، اے لڑکی، وضو کے لیے پانی لاؤ، شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں. یعنی جس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، بیمار کی، بیمار نے کیا کہا؟ پانی لاؤ کہ میں نماز پڑھوں، شاید میری حالت اچھی ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا، یعنی بیمار ہے نماز پڑھ کے راحت ملے گی. تو انہوں نے کہا، وہ صحابی تھے نا جن کی عیادت کرنے کے لیے گئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، آپ فرماتے تھے، اے بلال اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ. تو جب کبھی بے چینی ہو، پریشانی ہو، غم ہو، فکر ہو، بوجھ ہو، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. تو کیا ہوگا اس کے بعد؟ بے چینی چین میں بدل جائے گی. یہی تو اطمینان ہے. اور دل کا حال بس بے چین رہنا اور کھٹک اور انریسٹ، یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں کہ ہر وقت انسان شکوک و شبہات میں رہے.